ادارے کے اندر جو ہے وہ کیا موڈ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے دن جو ہیں وہ کتنے مشکل ثابت ہو سکتے ہیں۔ چیف جسٹس عمرتاب بندیال نے یہ لفظ اگر استعمال کروں کہ ہم خیال لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے تو یہ لفظ جو ہے وہ درست ہوگا۔ یہ جو بینچ بنا ہے یہ موسٹ پروبیبلی کمیشن کو اڑا دے گا۔ کیا وقت تھا کس طرح اپنے مخالفین کو جو ہے وہ کتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ تم 2% کے لوگ، تمہاری جرت کہ تم کپتان کو چیلنج کرو۔ امریکہ میں بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے جو ہے وہ اپنے ویلاگز کر رہا ہے، اتنا جرت نہیں ہوتی کہ پاکستان واپس آ سکے۔ آج انہی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کے دوبارہ کہکا نہیں لگا سکتے۔ ملکہ بخاری صاحبہ پریس کانفرنس کر کے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ہر ویڈیو جو میں 9 مئی سے لے کر اب تک کر رہا ہوں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بری خبریں ہی بری خبریں ہوتی ہیں۔ بہت مشکل سے کوئی اچھی خبر بھی ان کے لیے نکل رہی ہے، اور آئی ایم پریٹی شیور کہ اس ویڈیو کے اندر بھی جو ہے کوئی زیادہ اچھی خبریں میں آپ کو نہیں دے سکوں گا، لیکن ظاہری بات ہے خبر دینا تو ہمارا فرض ہے، وہ آپ کو ضرور دیں گے۔ ایک تو سب سے پہلی بات کہ آج یوم تکریم شہدائے پاکستان کے سلسلے میں مختلف جگہوں کے اوپر تقاریب منعقد کی گئیں۔ اس سلسلے میں آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پولیس لائن اسلام آباد کا دورہ کیا، اور اس موقع پہ بڑی ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے دی گئی، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ ادارے کے اندر جو ہے اس وقت موڈ کیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے لیے ہی ایک پیغام تھا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور ان کے وقار کو مجروح کرنے والوں کو قوم نہ معاف کرے گی نہ ہی بھولے گی، اور ایسے امر کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایسے امر کو برداشت نہیں کیا جائے گا، میرے خیال میں یہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ ادارے کے اندر جو ہے وہ کیا موڈ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے دن جو ہیں وہ کتنے مشکل ثابت ہو سکتے ہیں۔ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ 16 افراد کے حوالے سے تو آج ایک کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہاں جی لے جائیں ان کو، ان کے ٹرائل جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کے اندر جو ہیں وہ کیے جائیں۔ اس کے اوپر ویسے آج ایک پٹیشن بھی جو ہے عمران خان صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی کہ جی ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ سویلینز کے اس طرح مقدمات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پہلی دفعہ یہ خبر آئی تھی تو میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس چیز کی بہت مخالفت کرتی ہیں کہ عام سویلینز کے مقدمے جو ہیں وہ سویلین عدالتوں کے اندر ہونے چاہیے، فوجی کورٹس کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال لیکن اس سلسلے میں جو میرے چند ذرائع ہیں فوج کے اندر، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پورا جو عمل ہے وہ صاف شفاف ہوتا ہے، ہر قسم کے جو انٹرنیشنل جوڈیشل لاز ہیں اور پریکٹسز ہیں ان کا پوری طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی وہ چیف جسٹس عمرتاب بندیال نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر ایک لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا، bلکہ میں یہ لفظ اگر استعمال کروں کہ ہم خیال لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے تو یہ لفظ جو ہے وہ درست ہوگا۔ اس سلسلے میں اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، اگلا نام کون ہو سکتا ہے بتائیے، آپ بتائیے، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر جو ہیں اس بینچ کے اندر شامل ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کیا تھا۔ اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ جی چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں ہو سکتی اور اس کے کسی جج کو بھی نامزد نہیں کیا جا سکتا۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے جو ہے وہ بیسکلی ان کو چیلنج کیا تھا، اور آڈیو لیکس کمیشن کے نے جو طلبی کے نوٹس جاری کیے تھے ان کو چیلنج کیا تھا۔ تو اب یہ جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ بن گیا ہے۔ کمیشن نے مبینہ آڈیو سے جڑی 4 شخصیات عابد زبیری، خواجہ طارق رحیم، صحافی عبدالقیوم صدیقی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کو 27 مئی کو طلب کیا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے اس کمیشن کو چیلنج کیا گیا ہے، اور موسٹ پرابلی کہنے والے اسلام آباد کے حلقوں کے اندر یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بینچ بنا ہے یہ موسٹ پرابلی کمیشن کو اڑا دے گا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں موجود تھا، اور معاملہ تھا بیسکلی پنجاب کے الیکشنز کے سلسلے میں جو نظر ثانی درخواست دائر کی گئی ہے، جس کو چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سن رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے کہا کہ انتخابات کے لیے نگراں حکومت کا ہونا ضروری ہے، نگراں حکومت کی تعیناتی کا طریقہ کار آئین میں دیا گیا۔ بڑا انٹرسٹنگ ریمارک ہے، یہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنا چاہوں گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے پوچھا کہ جی اگر صوبائی اسمبلی 6 ماہ میں تحلیل ہو جائے، بنے الیکشن ہو بنے اور صرف 6 ماہ کے بعد تحلیل ہو جائے، تو کیا 4.5 سال نگراں حکومت ہی رہے گی؟ 4.5 برس قومی اسمبلی کی تحلیل کا انتظار کیا جائے گا؟ تو اس پہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے کہا جی 4.5 سال نگراں حکومت ہی متعلقہ صوبے میں کام کرے گی۔ میں سیریسلی میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ ہمیشہ ان کے بارے میں بات کرتا ہوں، بٹ دس از مائنڈ باگلنگ۔
مائنڈ باگلنگ کہ یہ آرگومنٹ کس طرح آپ دے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل، اچھا مطلب اس کو بالکل اسی طرح ہے کہ 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے اور 6 مہینے کے بعد کسی وجہ سے بھی اگر اسمبلی تحلیل کر دی جاتی تو یعنی پھر اس کے بعد 2019 سے لے کے اگلے الیکشن پھر 2023 میں ہوتے جا کے الیکشنز ہی نہیں کروا سکتے تھے آپ. تو الیکشن کمیشن نے آج اس سلسلے میں یہ موقف لیا جو کہ ایکچولی بڑا مزے کا خیز ہے، بہت ہی مزے کا خیز ہے. مطلب میں یہ پوائنٹ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ یہ پوائنٹ کس طرح لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی 4.5 برس نگراں حکومتی متعلقہ صوبے میں کام کرے گی، آئین کے ایک آرٹیکل پر عمل کرتے ہوئے دوسرے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. آرٹیکل 254 سے 90 دن کی تاخیر کو قانونی سہارا مل سکتا ہے. انتخابات میں 90 دن کی تاخیر کا مداوع ممکن ہے. چیف جسٹس نے کہا جی مداوع ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 4.5 سال کے لیے نئی منتخب حکومت آ سکتی ہے. آئین میں کیسے ممکن ہے کہ منتخب حکومت 6 ماہ اور نگراں حکومت 4.5 برس رہے. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیا کہ الیکشن کمیشن تو کہتا تھا فنڈز اور سیکیورٹی دیں تو انتخابات کروا دیں گے، آئین کے حصول کی بات کر کے خود اس سے بھاگ رہے ہیں. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ جی آپ نے خود کہا کہ آئین کی روح جمہوریت ہے، کب تک انتخابات آگے کر کے جمہوریت قربان کرتے رہیں گے؟ ہماری تاریخ میں ہم حقوق کی قربانیاں دیتے رہے ہیں، 3 بار دے چکے ہیں اور پھر اس کے نتائج ہوتے ہیں. ضروری ہے کہ عوام الناس کو اپنا فیصلہ بتانے کا موقع ملے. ہمیں خوشی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس بات کا احساس ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. جسٹس جاوز الحسن نے ریمارکس یہ کہ یہ نگراں حکومت صرف اس لیے آتی ہے کہ کسی جماعت کو سرکاری سپورٹ نہ ملے. کیا نگراں حکومت جب تک چاہے وہ رہ سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی نگراں حکومت کی مدت کا تعین حالات کے مطابق ہوگا. دہشت گردی خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے 8 اکتوبر کی تاریخ دی تھی. چیف جسٹس نے کہا کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ 8 اکتوبر تک سیکیورٹی حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ موقف 22 مارچ کو تھا. الیکشن کمیشن آج کیا سوچتا ہے انتخابات کب ہوں گے؟ تو وکیل صاحب نے کہا کہ جی ہدایت لے کر آگاہ کر سکتا ہوں، 9 مئی واقعات کے بعد حالات کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا. ہر جگہ پورے پاکستان میں اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے. بڑے 30 بار خان پولیٹیشنز اس وقت اثر نو جائزہ لے رہے ہیں. چیف جسٹس نے کہا جی 9 مئی کو غیر معمولی واقعات ہوئے، 9 مئی کے واقعات کا کچھ کرنا چاہیے. 9 مئی کا واقعہ انتخابات کے لیے کیسے مسائل پیدا کر رہا ہے؟ بعد ازاں یہ سماعت جو ہے 29 مئی یعنی کہ آنے والے پیر والے دن تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی. اس کے علاوہ اب سے کچھ دیر پہلے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو پرویز الہی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس جو ہے ظہور الہی روڈ پہ ان کے گھر پہ پہنچ چکی تھی. اور وجہ یہ تھی کہ آج اختیارات سے جو ہے وہ تجاوز کرنے کے کیس کے اندر پرویز الہی صاحب کی جو درخواست ضمانت تھی وہ عدم پیروی کی وجہ سے خارج کر دی گئی، جس کے بعد آٹومیٹکلی ان کی جو اریسٹ وارنٹس ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو گئے. تو پولیس جو ہے وہ ان کو اریسٹ کرنے کے لیے ان کے گھر پہ پہنچی، اور جب پولیس وہاں پہ پہنچی تو تھوڑی دیر کے بعد ان کے وکلا بھی وہاں پہ آ گئے، اور ان کے جو ترجمان ہیں پرویز الہی صاحب کے، انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی پرویز الہی صاحب گھر پہ نہیں ہیں، گھر پہ صرف ان کی فیملی ہے، خواتین ہیں اور کوئی نہیں ہے. اس مرتبہ ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو شکر ہے کہ گیٹ توڑا نہیں گیا بختر بند گاڑی کے ساتھ. لیکن اس کے بعد لیڈی پولیس کو بلایا گیا، اور لیڈی پولیس کو جو ہے یہ آپ فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب کے گھر کے اندر جو ہے ان کو بھیجا گیا تلاشی لینے کے لیے کہ جائیں جا کے دیکھیں پرویز الہی صاحب ہیں یا نہیں ہیں. اس پہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے جو اپنے جیو فینسنگ کی ہے اس کے مطابق پرویز الہی صاحب گھر میں ہی ہیں. تو اب پتہ نہیں پرویز الہی صاحب گھر پہ ہیں یا ان کو موبائل فون گھر پہ ہے، کیونکہ بیسکلی یہ جو جیو فینسنگ ہوتی ہے یہ آپ کے موبائل فون کو ٹریس کرتے ہوئے ہوتی ہے کہ وہ کس ٹاور کے ساتھ جو ہے سگنلز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سانو ایتھے لبے نے، اور وہ پتہ نہیں وہ فون وہاں پہ موجود ہے کہ پرویز الہی صاحب خود وہاں پہ موجود ہیں. ابھی یہ آنکھ مچولی چل رہی ہے جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. پرویز الہی صاحب کے وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ پرویز الہی کو سینے میں تکلیف ہے، عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، جبکہ پروسیکیوشن نے دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ پرویز الہی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جعلی ہے. تو ایک معاملہ یہ ہوا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی جانب سے اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. اس دوران جج صاحب نے وکیل سے پوچھا کہ جی کیا اسد کیسر کا پریس کانفرنس کرنے کا موڈ نہیں بنا، تو پریس کانفرنس کریں اور معاملے کو ختم کریں. تو جج صاحب کے اس ریمارکس کے اوپر جو ہے نا پورے کورٹ کے اندر جو ہے قہقہ لگنا شروع ہو گیا. افسوس کی ویسے بات ہے کہ مطلب اب بچے کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایک فارمولا بنا ہوا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں، پی ٹی آئی سے لانے تعلقی کریں اور آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو اسلام آباد پولیس نے اسد کیسر کے خلاف درج 6 FIRs کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا. اس پہ جج صاحب نے جو ہے وہ درخواست نپٹا دی. تو بیسکلی اچھا بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جن لوگوں کے اوپر مختلف کیسز ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں تو سارے کیسز میں سے ان کو جو ہے ضمانت بھی مل جاتی ہے، ان کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، اور آپ ہنسی خوشی آرام سے اپنے گھر جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے جو ہے مشکلات ہی مشکلات ہیں. اسد عمر صاحب کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی سے ریلیٹڈ جو ایک کیس تھا
اس میں آج 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض جو ہے ان کی ضمانت منظور کر لی گئی. ایڈیشنل سیشن جج سکندر خان نے اسد عمر کی 10 جون تک ضمانت جو ہے منظور کر لی, کیونکہ ظاہری بات ہے اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس بھی تو کر چکے ہیں نا, آپ یہ بھی تو دیکھیں. اس کے علاوہ عمر سرفراز, ایک تو اسد عمر کی بات ہوئی, ادھر عمر سرفراز چیمہ صاحب آج وہ جو ہے وہ دہشت گردی کی عدالت کے اندر پیش ہوئے. ان کو دیکھ کے ایک بڑا صدمہ پہنچا, وہ اس لیے کیونکہ بڑی بری حالت تھی ان کی داڑھی نکلی ہوئی تھی, سفید داڑھی, سفید بال تو خیر پہلے بھی ان کے سفید تھے, لیکن داڑھی بھی جو ہے سفید داڑھی بھی نکلی ہوئی تھی. ہی ڈیڈنٹ لک ان اے ویری گڈ کنڈیشن. لیکن عمر سرفراز چیمہ صاحب, میڈیا نے جب ان سے وہاں پہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں اور میں تحریک انصاف کے ساتھ ہی کھڑا ہوں, میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جا رہا. تو مطلب ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید کی طرح جو ہے وہ یہ بھی عمر سرفراز چیمہ بھی جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں. آج بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ آج جب ان کو کیا کہتے ہیں اعجاز چودھری کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کی رہائی کا حکم ہوا, اور جب وہ باہر آئے تو باہر آ کے دوبارہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. تو وہ لیکن پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جی میں پارٹی جو ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس کے علاوہ ایک اور جو پی ٹی آئی کی وکٹ گر گئی ہے وہ ہے سینیٹر عبد القادر. اچھا یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ وکٹ ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. انہوں نے بھی پی ٹی آئی سے اظہار لا تعلقی کر دی ہے اور آزاد حیثیت سے جو ہے وہ اب سینٹ میں برقرار رہنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی جناح ہاؤس, کور کمانڈر ہاؤس اور آرمی تنصیبات پر حملے کی میں مکمل مذمت کرتا ہوں, اور واضح رہے کہ بیسکلی سینیٹر عبد القادر جو ہیں ان کو جب پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا تھا تو ان کے ٹکٹ کے اوپر بڑا رولا پڑ گیا تھا, پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے بڑا احتجاج ہوا تھا. تو اس کے بعد ان کو آزاد حیثیت میں جو ہے انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا تھا اور جیت گئے تھے, اور جب یہ جیت گئے تھے اور جیتنے کے بعد جو ہے دوبارہ پھر ان کو پی ٹی آئی میں شامل کر لیا گیا تھا. مطلب عمران خان صاحب نے کان یہاں سے پکڑنے کے بجائے گھما کے وہاں سے پکڑ لیا تھا. تو اور بڑی اس وقت جو ہے وہ لہدے ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا کیا آپ نے, لیکن الٹیمیٹلی وہ پھر بھی وہاں پہ آ گئے. تو اب انہوں نے بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دی ہے. اس کے علاوہ رحیم یار خان سے تحریک انصاف کے سابق رکن قومی اسمبلی خواجہ قطب فرید قریجہ, انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا, اور خیر بات کہہ کے وہ سیدھا ہی پیپلز پارٹی میں بھی چلے گئے ہیں. مطلب انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی, ادھروں نکلے رہے تھے ادھر ہی نال جڑا تیر بلے تو نکل گئے, تیر دے ول چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا جی 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. ایم ایم عالم کے جہاز کو جلانا اور کرنل شیر خان کے مجسمے کی بے حرمتی ہر پاکستانی کے ناقابل برداشت ہے. تو رحیم یار خان سے ہی تحریک انصاف کے رہنما اور ٹکٹ ہولڈر چودھری جہازیب رشید نے بھی پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر کے انہوں نے البتہ سیاست کو خیر بات کہہ دی ہے. وہ تیر کی طرف چلے گئے تھے, انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور انٹرسٹنگ خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک پرانا کلپ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑا انٹرسٹنگ کلپ ہے. یہ بیسکلی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک آئی تھی قومی اسمبلی میں, اور وہ قاسم سوری صاحب نے اس کے پاڑ پوڑ کے پھینک دیا تھا کہ جی میں اس کو نہیں مانتا اور یہ بیرونی سازش ہے بلا بلا بلا. اور اس کے بعد جب معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا تو اس وقت ایک دن جب زبیر صاحب مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں, جب وہ سپریم کورٹ انٹر ہو رہے تھے اور سیڑھیوں کے اوپر موجود تھے تو شہباز گل صاحب نے بڑا قہقہا لگاتے ہوئے ان کا استقبال کیا تھا. میں صرف چاہتا ہوں یہ چھوٹا سا ایک کلپ ہے, یہ ذرا کلپ دیکھیے گا. آپ ٹھیک ہے ابھی تک اس میں آپ نے یہ ہنسی سنی ہے, آپ نے یہ اس ہنسی کے اندر نا ایک رعونت تھی, ایک ایسا دماغ تھا, ایک ایسی جو ہے وہ ایک ایسی رعونت تھی کہ جو یہ سمجھتی تھی کہ تمہاری کیا مجال, تم ہو کیا, ہمارے کپتان کے پاس تو ہر چیز کا حل ہے. کیسے پٹک کے مارا ہے تمہیں, دیکھا کیسے تمہیں گھما دیا. یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان تحریک انصاف کے یہ جتنا لونڈا لپاڑا آج سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے نا, ان کے کئی ایسے جو بیٹ رپورٹرز ہیں جو ہمیشہ ہر وقت ہر بات کے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف کو اٹھاتے تھے, تو وہ اس وقت کہتے تھے دیکھا عمران خان نے کیسا آخری پتہ کھیلا ہے, کیسی زبردست آخری بال کے ساتھ ہی وکٹیں اڑا دی ہیں. اس طرح کی اسٹوپڈ قسم کی ٹویٹس وغیرہ اور ویلاگس کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. تو اس وقت یہ جو ایک آکڑ تھی نا, آکڑ, یہ اس ہنسی کے اندر یہ جو ایک آکڑ تھی, آج سب کی پھوکیں نکل چکی ہیں. کیا وقت تھا, کس طرح اپنے
مخالفین کو جو ہے وہ کتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ تم 2% کے لوگ، تمہاری جرت کہ تم کپتان کو چیلنج کرو. آج کیسے وقت بدلا ہے. آج یہی وہی شہباز گل جو ہے امریکہ میں بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے جو ہے وہ اپنے ویلاگز کر رہا ہے. اتنا جرت نہیں ہوتی کہ وہ پاکستان واپس آ سکے. آج انہی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کے دوبارہ کہکا نہیں لگا سکتا یہ جو آج سے 1.25 سال پہلے جو ہے ان سیڑھیوں کے اوپر بیٹھ کے کہکا لگاتا تھا. یہ ہوتا ہے وقت، اور وقت اس طرح بدلتا ہے. اور یہ وقت صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے، نون لیگ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ نون لیگ کے بھی بہت سے لوگوں کے اندر نا ایک سریا آتا جا رہا ہے، دماغوں کے اندر، گردنوں کے اندر ایک سریا آتا جا رہا ہے کہ جی بس ہم نے تو عمران خان کو پٹک دیا ہے، بس ان تے ستے خیر ہے نے سیدھا ہی کام ہے. ان تے گڈی جڑی نا موٹر وے تے چلے گی، ان تے نہ سپیڈ بریکر آئے گا تے نہ کھڈا آئے گا. میں ایک ایکچولی فاروق عباسی صاحب ہیں ٹویٹر کے اوپر جو ہے میں ان کی ٹویٹس پڑھ رہا تھا. آئی وانٹ ٹو شیئر دس، بڑا اچھا انہوں نے لکھا، آئی وانٹ ٹو شیئر دس. اور یہ ہر نون لیگی پی ڈی ایم سپورٹر کے لیے جو ہے نا پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے بات. اور میں نے اسی لیے شہباز گل کی یہ کہکا جو ہے نا پہلے آپ کو سنایا تھا. انہوں نے لکھا ایز اے پی ڈی ایم سپورٹر دیر آر فیو تھنگز آئی وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ دیٹ آر رانگ اینڈ مسٹ بی فکسڈ. یہ خود پی ڈی ایم کے سپورٹر ہیں لیکن انہوں نے بڑا اچھا یہ تھریڈ لکھا. انہوں نے لکھا پلیز ڈو ناٹ موک وومن بیکاز آف ہاؤ دے لکڈ ود میک اپ اینڈ ہاؤ دے آر لکنگ آفٹر کمنگ آؤٹ آف جیل. مسرت جمشید چیمہ کا بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے. ان کی تصاویر جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں ہر جگہ. اور پی ڈی ایم کے سپورٹر جو ہیں یہ دیکھیں یہ کیسے میک اپ کر کے بیٹھتی تھی اور یہ لوگوں کا مذاق اڑاتی تھی، یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی. آج دیکھیں ان کی ایک فوٹیج آئی سامنے جس میں انہوں نے میک اپ نہیں کیا ہوا. مسرت جمشید چیمہ جو ہے نا انہوں نے بڑی گھٹیا زبان استعمال کی ہوئی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. ایون میرے بارے میں بھی بڑی گھٹیا زبان استعمال کی ہوئی ہے. لیکن ہر مشکل وقت آتا ہے، مشکل وقت بھی آتا ہے، اچھا وقت بھی آتا ہے. یہ موقع نہیں ہے کہ کسی عورت کا، خدیجہ شاہ اس کے بارے میں بھی بہت سی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے دیکھیں کیا کپڑے پہنتی تھی، اب دیکھیں تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے. ہر ایک کو پر مشکل وقت آتا ہے. کسی بھی عورت کی نا جسامت، اس کی شکل، اس کا میک اپ، ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا کامنٹری برائے مہربانی نہ کریں. گرو اپ. اگر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کریں نا تو آپ کی اپنی پارٹیوں کے اندر بھی اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کامنٹس کیے جا سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے لکھا if someone leaves PTI please don't make fun of them, we are all humans. کہ جی اگر کوئی پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کا بھی مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے، سب کی فیملیز ہیں، کچھ نہ کچھ سب کے لنکس ایسے ہیں. حماد اظہر صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا کہ جی میری تلاشی کے لیے جو ہے مجھے ڈھونڈنے کے لیے میرے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور میرے والد محمد اظہر کو جو ہے ان سے کہا گیا کہ جی اگر حماد اظہر کا ہمیں نہ پتہ لگا تو ہم آپ کی بیٹیوں کے گھر پہ چھاپا ماریں گے. اور اس کے بعد ان کی بہنوں کے گھر پہ، ان کے حماد اظہر کی بہنوں کے گھر پہ چھاپا مارا جا کے. تو اس لیے یہ کوئی اس میں بہادری نہیں ہے، شرم کا مقام ہے. تاریخ لکھی جائے گی، یہ بھی لکھی جائے گی کہ آپ نے بے شک پاکستان تحریک انصاف کو ختم بھی کرنا تھا تو کتنے فیشسٹ طریقے سے آپ نے ختم کیا ہے. یہ یاد رکھا جائے گا، یہ بھولا نہیں جائے گا اس بات کو. تیسرا انہوں نے لکھا if someone thinks military courts trying 7 or 8,000 people is okay, they need to rethink. تھوڑی دیر پہلے جو میں بات کر رہا تھا ملٹری کورٹس کے والے سے کہ آج اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا تو یہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کل کو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. آگے انہوں نے کہا if a court gives bail, arresting someone right outside the courthouse is an extremely dangerous precedent. کہ کورٹ یہاں پہ رہائی دیتا ہے اور باہر سے پولیس دوبارہ گرفتار کر کے اس کو لے جاتی ہے. کسی اور کیس پہ شیری مزاری کو 5 دفعہ گرفتار کیا گیا. یہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ہوگا. لکھیں آج اس تاریخ کو لکھ لیں، ایک دن آپ کے ساتھ بھی ہوگا اسی طرح. اور کرتے رہو ان کو اسی طرح گرفتار جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. ڈونٹ بین پی ٹی آئی، وی آل نو دیٹ اٹ ول ورک ان فیور آف دیم. میں نے یہی بات کہی تھی کہ آپ پارٹیوں کو بین نہیں کر سکتے، نہیں ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک اور بہت بڑی غلطی آپ کرنے جائیں گے اگر یہ کریں. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس پہ پابندی لگانے کا سوچا جا رہا ہے. تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اس طرح مت کیجیے گا. آگے if Imran Khan and his leaders instigated PTI workers, which is not something I will be shocked by knowing his history of craziness, they should be given similar sentences that PMLN got after attacking Supreme Court. Don't ban their ID cards or freeze their assets. کہ بے شک عمران خان تک اگر آپ تحقیقات کر رہے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے انسٹیگیٹ کیا تو بے شک اس کے خلاف ایکشن لیں. لیکن ان کے سپورٹروں کو صرف اس لیے کیونکہ کوئی اس میں سے غریب ہے یا اس وجہ سے یا اس کی پہنچ نہیں ہے، بڑے بڑے سیاستدانوں تک اس کی پہنچ نہیں ہے، تو اس کو رگڑا مت لگائیں فار گاڈ سے. اس کو مار مار کے اس کا کچومر نہ نکال دیں.
اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی مت کریں. آخری, ہاؤ کین یو لائک اینڈ انجوائے دا سیم ٹریٹمنٹ یو فیس 4 years ago. آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے یہ سب کچھ پہلے بھی, تو اس لیے آج سر جھکائیے کہ آج ان لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح ہو رہا ہے سب کچھ, کیونکہ ایک دفعہ دوبارہ یہ سائیکل شروع ہوا ہے, ایک کچھ پتہ نہیں آنے والے کئی سالوں کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا. اور اسی کے ساتھ ہی ملکہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے بھی میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ملکہ بخاری کو بھی جو ہے وہ آج جیل سے رہا کر دیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک ادھر پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا. ملکہ بخاری جو ہیں, ان کا رائز جو سٹارٹ ہوا تھا وہ پینما کیس کے اندر جو لیگل ٹیم بنی تھی عمران خان صاحب کی, اس لیگل ٹیم کا یہ حصہ تھی, اور وہاں سے پرومیننس ان کو ملنا شروع ہوئی. اور اس کے بعد شی واز الیکٹڈ آن دا ریزرو سیٹس, اور ریزرو سیٹس کے بعد جو ہے وہ کافی پرومیننٹ رہتی ہے, ٹیلی ویژن چینلس کے اوپر بھی, پروگرامس کے اندر بھی جو ہے وہ کافی آتی ہے. ویری ڈیسنٹ لیڈی. میں نے ان کے منہ سے کبھی بھی کوئی بد زبانی, میں تھوڑی دیر پہلے بسرا جمشید چیمہ کے بارے میں بات کر رہا تھا, ملکہ بخاری کے منہ سے میں نے آج تک کوئی گھٹیا بات نہیں سنی کبھی. میں نے I've done numerous shows with her, میں نے کبھی کوئی فضول ڈیروگیٹری گفتگو میں نے ان کے منہ سے نہیں سنی. ویری رسپیکٹیبل لیڈی, ویری رسپیکٹیبل لیڈی. مسلم لیگ نون کے لوگوں نے, ان کے چاہنے والوں نے بڑی گھٹیا کیمپینز چلائی اس خاتون کے خلاف, فیک ویڈیوز, فیک پکچرز, ڈاکٹر پکچرز اس عورت کے خلاف چلائی گئی. سو یہ اس کو بھی پریشر میں لا کے بالآخر آپ نے اس کو بھی توڑنے میں کامیاب ہو گئے, اور ملکہ بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیا اس نے بھی پاکستان تحریک انصاف. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.